جیسے بڑی مشہور شخصیت جیسے مفتی اعظم تھے، یہ مفتی محمد عبدو صاحب 1905 میں، ان کے استاد تو افغانی صاحب وہ تھے، تو وہ بھی اسی طرح میگزینز کے ذریعے کر رہے تھے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں کہ پرانے اسکالرس میں غزالی صاحب 1111 میں انتقال ہوا، تو انہوں نے اس زمانے میں ریسرچ کر کے نیچرل سائنسز اور سوشل سائنسز پہ اس زمانے میں انہوں نے جو بکس لکھی تھیں، اور وہ آج کل بھی یورپ یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ حالت ہے، تو وہ اسی سے پھر یہ ایک ڈیمانڈ آئی کہ بھی آج کل کے زمانے میں نیچرل سائنسز اور سوشل سائنسز میں جو کچھ ہوا ہے اس میں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ چیک کریں۔ اچھا، مسلمانوں کے ہاں یونانی اور ایرانی فلسفہ اور تصوف پہ اس پہ بہت کچھ آئیڈیاز آ گئے تھے، اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی مل گئیں کہ جو قرآن اور سنت کے اگینسٹ ہے، تو اس پہ پھر تنقید بھی کی گئی۔ اسی طرح تقلید اور جمود کی عادت پر بہت تنقید کی مفتی عبدو صاحب نے۔ اچھا، حدیث، جیسا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم علم الحدیث کی بات کر رہے تھے، تو بہت ساری جعلی حدیثیں تھیں، لیکن مسلمانوں نے بہت ڈیپتھ سے پڑھا بھی نہیں تھا۔ تو اس کے پچھلی صدی میں بڑے اسکالر ناصر الدین البانی صاحب، انہوں نے حدیث پہ بہت ریسرچ کر کے ساری احادیث کو اکٹھا کیا۔ 1999 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور انہوں نے جعلی احادیث پر پوری ایک ایک کر کے بتا دیا، یہ جعلی ہے، یہ بالکل اوتھینٹک ہے، یہ 50% اوتھینٹک ہے۔ اس طرح کی پوری انہوں نے ریسرچ کر دی۔ تو اب دیکھیں، میں اس لیے 1980 کے بعد یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد اب یہ ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ یہ آیا۔ اچھا، البانی صاحب کون تھے؟ یہ یورپین اسکالر تھے۔ البانیہ یہ ملک جو ہے، یہاں کی میجورٹی مسلمانوں کی ہے، لیکن وہاں پہ جنگ ہوئی تھی، تو اس لیے وہ پھر وہاں سے نکل کے سیریا میں آ گئے، وہاں پہ سیٹل ہو گئے تھے، اور اس دوران انہوں نے ریسرچ کی ہے۔ اب زیادہ عرصہ نہیں گزرا، صرف اراؤنڈ 25 ایئرز اگو وہ اس کی ریسرچ کر رہے تھے۔ اب جنوبی ایشیا میں ایک اور تشکیل نو کی ایک تحریک آپ دیکھ سکتے ہیں، مثلا شبلی نعمانی صاحب، اب 1914 میں ان کا انتقال ہوا، تو اس زمانے میں انہوں نے بہت سی روایت پسندی اور جدت پسندی کے درمیان کا رستہ اختیار کیا تھا، اور انہوں نے پھر لکھنؤ میں ندوۃ العلماء بنایا، اور اعظم گڑھ دارالمصنفین کا ایک انسٹیٹیوٹ بھی انہوں نے بنایا، اور وہاں سے اب دیکھیں اس زمانے میں بھی اب دوبارہ پرانے علم پہ ریسرچ ہو رہی تھی، اور زیادہ قرآن مجید کی سٹڈی میں انہوں نے زیادہ فوکس کیا دارالمصنفین میں، اور ندوۃ العلماء میں انہوں نے ہسٹری اور سیرت نبوی پہ زیادہ کام ہوا۔ تو اس طرح سے یہ بھی ایک چل رہا تھا ٹرینڈ جو ہے۔ علوم القرآن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے 1762 میں ان کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد پھر ان کے دونوں بیٹوں شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین صاحب نے انہوں نے ترجمہ کیا۔ پھر اس کے بعد اور بہت سے اسکالرز نے اردو میں ترجمہ کیا، جیسے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے، اور کچھ اور اسکالرز مزید بھی تھے کہ جو ترجمہ کر رہے تھے۔ اب تفاسیر، پہلے پرانی تفاسیر کیا ہے کہ قرآن کی ایکسپلینیشن، تو وہ پہلے پرانے اسکالرز نے جو کیا تھا بس وہی پڑھ رہے تھے، جیسے ابن کثیر، قرطبی، محمود الوسیع اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی، تو یہ سب پرانے اسٹائل کی تفاسیر تھی۔ سلفی اسکالرز میں جیسے ابن جریر طبری صاحب نے کتاب دیکھیں، بہت پرانے یہ سب بزرگ گزرے۔ تو اب پھر یہ ہوا کہ ریکنسٹرکشن کے لیے پھر جدید فارمیٹ میں اسکالرز نے تفاسیر لکھی، اور یہ پچھلی صدی میں لکھی گئی۔ مثلا مولانا محمود الحسن صاحب نے لکھی، شبیر احمد عثمانی صاحب نے، پھر اسی طرح مفتی محمد شفیع صاحب نے، پھر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے، نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے وہ کی، پھر احمد یار خان نعیمی صاحب نے کی، پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری صاحب نے کی، اور طبع طبائی صاحب جو ہے یہ ایرانی اسکالر، انہوں نے تفسیر کی، پھر مکارم شیرازی صاحب
یہ بھی انہوں نے یہ اس میں تفسیر کی. پھر صفدر حسین نجفی صاحب نے اردو میں اس سب کو ٹرانسلیٹ کیا. تو یہ اب دیکھیں کہ یہ اب قرآن مجید کو دور جدید میں پڑھانے سمجھانے کے لیے تفاسیر لکھی گئی. پھر سیاسی اور عمرانی پہلو سے قرآنیات کا یہ ایک پولیٹیکل اور سوشل اعتبار سے جتنے قرآن میں معاملات ہیں اس سب کی اسٹڈی کریں. اور پھر نظم قرآن، یعنی قرآن کو صرف یہ نہیں کہ وہ صرف کوئی ایک کچھ جملوں کی کوئی باتیں ہیں، پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے، لیکن اس کے لیے حمید الدین فراہی صاحب، یہ جس کا میں نے یہ عرض کیا دارالمصنفین اعظم گڑھ، یہ انہوں نے پھر بہت ڈیٹیل سے وہ کیا کہ دیکھیں کہ یہ ہر صورت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا لیکچر ہے، اس کو آپ اس لحاظ سے پڑھیں اور شروع سے آخر تک آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. تو پھر اسی بیسس پہ پھر یہ ہوا کہ ان فراہی صاحب نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا اور کیا، اور انہی کے اسٹوڈنٹ امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کی بہت ڈیٹیل سے تدبر قرآن تفسیر لکھی. اور پھر مزید ماڈرن فارمیٹ میں جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کا پھر قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا، اور پھر انہوں نے ایک مختصراً تفسیر بھی اس کی. اچھا، اسی طرح سوشل سائنسز کے اعتبار سے جن اسکالرس نے کام کیا، انہوں نے سر سید احمد خان صاحب نے بھی اس پہ ڈیٹیل سے لکھا. اسی طرح ابوالکلام آزاد صاحب نے لکھا، عبد الماجد دریابادی صاحب نے لکھا، اور سید ابوالعلا مودودی صاحب نے بھی بہت ڈیپتھ سے ایک سوشل اعتبار سے قرآن میں جو جو احکامات ہیں اس پہ ریسرچ کی. اور پھر ڈاکٹر محمد اسد صاحب، جن کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، تو انہوں نے قرآن مجید کا انگلش میں ترجمہ بھی کیا اور تفسیر بھی لکھی. تو 1992 میں ان کا انتقال ہوا. تو دیکھیں اس طرح سے یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا. اچھا، علم الحدیث کو بہت ڈیپتھ سے، جیسا بھی میں نے عرض کیا تھا، ناصر الدین البانی صاحب اور انہی کے ساتھی شیخ شعیب ارناؤت صاحب، تو ان حضرات نے حدیث کی پوری ریسرچ پہ کام کیا. اسی میں ابھی تک جاوید احمد غامدی صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح حدیث کو جدید انداز میں پورا سافٹ ویئر کے فارمیٹ میں بنے، اور وہ بن گیا، لیکن ابھی تک یہ عربی میں آیا. میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ hadith.islamdb.com ویب سائٹ آپ سے شیئر کیا، وہ دیکھ لیں. اس طرح اور بہت سی ویب سائٹس بھی بن گئی ہیں، لیکن عربی میں ابھی تک یہ ابھی کسی اور لینگویج میں ابھی نہیں آیا، لیکن آ جائے گا کچھ عرصے میں. اس کے انگلش اردو میں ترجمے بن چکے ہوں گے انشاءاللہ کچھ عرصے میں. اب اس میں علم الحدیث کو ہم ابھی بعد میں ریسرچ کریں گے، دیکھیں گے کہ فن رجال میں کہ کون کون بندے ہیں کہ جن کے ذریعے حدیث آئی ہے، اور بندے کیا ریلائبل ہیں کہ نہیں ہے. تو اس پہ کام کیا. منکرین حدیث نے ایک یورپین اسکالر جوزف شاخت نے حدیث پہ کچھ شبہات پیش کیے تھے، تو اس کے جواب میں پھر ناصر الدین البانی صاحب نے بہت ڈیٹیل سے کام کیا. تو بہرحال دیکھیں کہ حدیث ریسرچ کا کام ابھی جاری. ابھی اس وقت ضرورت ہے، لیکن ابھی بہت زیادہ نہیں آئی، کہ ایک اسپیشل آپ کا نفسیات سائیکالوجی کے ساری حدیثیں اکٹھی کی جائے. اسی طرح پولیٹیکل سائنسز سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اکٹھے کیا جائے. پھر سوشل سائنسز کے اعتبار سے، اکنامکس کے اعتبار سے الگ الگ ساری حدیث کو اکٹھا کیا جائے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سے متعلق کیا ہیں وہ اس میں اکٹھے کیے جائیں. اور اس میں سے یہ ضرورت ہے کہ جتنی بھی جعلی حدیث ہیں ان سب کو چھوڑ دیا جائے اور صرف اوتھینٹک حدیث کو ہی اکٹھا کیا جائے. تو یہ ابھی کام باقی. اب ہم آتے ہیں علم الفقہ پہ، کہ اصل بات جس پہ ہماری ڈسکشن چل رہی ہے.